अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के लिए वाजिब है कि वो मैयत को दफन कर दें, खा मरने वाला काफिर क्यों ना हो। यानी अगर कोई ऐसा शख्स मारा जाए जिसकी तदफीन या जो भी आखिरी रसूमात हैं वो अदा करने के लिए उनका कोई अहल खाना वगैरह मौजूद ना हो, तो फिर उसको दफन किया जाएगा, छोड़ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर जंग में कुछ कुफार मारे गए और उनकी तदफीन की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है, या और कोई ऐसी बात हो गई, या कोई लावारिस काफिर ऐसा था हमारे इलाके में जो मर गया और कोई उसकी तदफीन करने वाला इदारा मौजूद नहीं है। तदफीन तो मैं वैसे कह रही हूँ कि आखिरी रसूमात करने वाला हिंदू था फ़र्ज़ कर लें, तो कोई आखिरी रसूमात करने वाला मौजूद नहीं है तो हम उसकी लाश को पड़े नहीं रहने देंगे बल्कि उसको दफन करेंगे। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जंग बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुरैश के 24 मकतूल सरदार बदर के एक बहुत ही अंधेरे और गंदे कुएं में फेंक दिए गए। तो ये नहीं कि बाकी लोग छोड़ दिए गए, तकरीबन 70 मकतूल थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा की तदफीन से फारिग हुए तो सहाबा ने सारा दिन जंग भी की थी और अब ये मुशक्क़त तदफीन की भी हुई थी, बाकायदा कब्रें खोद कर दफन किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब इन बाकी काफिरों की लाशों को भी डिस्पोज ऑफ करना है, इनको ऐसे नहीं छोड़ कर जाना, ये बहुत बेशऊरी की बात होगी। तो सहाबा बहुत थक चुके थे क्योंकि यानी जो रेगिस्तानी एरिया है और सैंडी भी है और वो कुछ जो है पहाड़ी भी है, तो वहाँ कब्रें खोदना इतना कोई सहल नहीं था और फिर सहाबा इतनी देर से मुशक्क़त भी कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दी कि इनकी लाशों को कुओं और गालों में फेंक दिया जाए। तो कुफार के 24 सरदार एक कुएं में फेंके गए और बाकी लाशें उनकी यानी कि एक जगह पर नहीं फेंकी जा सकी तो 2-3 जगहों पर गारों में कुओं में फेंक कर पत्थर रखकर मुंह बंद कर दिए गए ताकि जानवर उनकी लाशों को निकाल कर खाते ना फिरे। तो लिहाजा इससे ये पता चला कि लाश को दफन ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गैर मुस्लिम फोत हो जाए तो हम डंडे मार मार कर उसको दफन ही कराएंगे। अगर उसके अहले मज़हब मौजूद हैं और वो उसकी अपनी रसूमात करते हैं तो बिल्कुल करें। अगर कोई लावारिस लाश है और वो गैर मुस्लिम है तो हम उसकी जो है तदफीन बहरहाल करने के ज़िम्मेदार है कि हम उसको दफन कर देंगे। लिहाजा अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अबू तालिब फोत हुए तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने कहा आपके बूढ़े चचा फोत हो गए, तो आपने फरमाया उन्हें दफन कर दो। तो यानी कि अगर कोई काफिर अजीज़ भी है या अजनबी भी है और उसका कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो उसके मुताबिक उसके मज़हब के मुताबिक उसकी तदफीन करे, अगर तो उसके अहले मज़हब मौजूद हैं, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि उनकी लाशें छीन छीन कर दफन करना शुरू कर दो, वो अपने मज़हब के मुताबिक जो चाहे करे। अलबत्ता अगर जंग में या किसी हादसे में या वैसे ही ऐसी लाश मौजूद हो जो लावारिस हो और वो गैर मुस्लिम की हो, तो हम नमाज जनाजा वगैरह तो पढ़ाने के ज़ाहिर ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन दफन कर देने का ज़िम्मा हम पर है। लाशों को छोड़ देना खुले में कि आए जानवर खा जाएं, ये नहीं, इंतकाम का जज्बा दिल में आए कि अच्छी बात है इसको तो जानवर नोच नोच कर खा जाएं, नहीं है, ये सब कुछ जायज़ नहीं है इंसानी ज़िंदगी में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल मुख्तलिफ था। आपने अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए भी अपने सहाबा को काम पर लगाए रखा और बदर में जो 70 लोग मारे गए उन सभी को जो है कहीं ना कहीं दफन किया गया। इनकी तदफीन के लिए बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रियायत दी कि मुसलमानों के लिए तो कब्रें खोदी गई और इनके लिए कब्रें तो नहीं खोदी गई, लेकिन इनको गारों में कुओं में डालकर उनके मुंह बंद कर दिए गए, उन पर पत्थर रख दिए गए। मकसद यही था कि भेड़िए वगैरह इस तरह के जानवर जो लूमड़ियाँ वगैरह आकर निकाल कर उनको लाशों को घसीटती न फिरें और खुले में पड़ी हुई वो सड़ती गलती फ़िज़ा को मुताफ़न ना करें। तो लिहाजा ये फ़र्ज़ है कि चाहे दोस्त की लाश हो चाहे दुश्मन की, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। यहीं से एक असूल ये भी निकलता है कि जानवरों की लाशें भी जो है वो दफन की जाएंगी। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ही बेशऊरी पाई जाती है। बहुत सारे मसाइल हमारे इस वजह से हैं कि हमने शऊर को अल्लाह हाफिज कर दिया है। एक आम अक्ल जो है ना वो छोड़ दी है, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं ना, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट वेरी कॉमन एक्चुअली। ये वो वाला फ्रेज है जो हम पर फिट आता है कि हम जैसे अपने घरों के अगर कूड़ा फेंकते हैं, अपने मोहल्लों में कूड़ा फेंकते हैं और फिर कहते हैं जी हुकूमत ने निज़ाम नहीं बना रखा। हुकूमत की गलतियां तो इतनी हैं कि आप गिनने में उम्र गुजार देंगे, मगर अपनी गलतियां भी गिने ना। जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान है ना, वो कहीं से इम्पोर्ट होकर नहीं आया हमारे ऊपर, हम सारे ही ऐसे हैं। पिछले साल गर्मियों में हमारे कुछ पूरे मोहल्ले में दिन बहुत तकलीफ दे गुजरे। हमारे घर के साथ प्लॉट खाली है, तो अल्लाह के किसी बंदे ने अपना मुर्दा कुत्ता वहाँ लाकर फेंक दिया।
اب میں بہت کم باہر نکلتی ہوں، میں کھانا بنا رہی تھی، پلاٹ کے بالکل ساتھ ہمارا کچن ہے، اور کھانے میں سے یعنی کہ کھانا بناتے بناتے وہ دن چڑھ آیا نا، دھوپ تیز ہو گئی، تو اسمیل مجھے گمان ہوا کہ یہ تو کھانے میں سے آ رہی ہے، تو میں کھانا سونگوں تو اس میں اب اسمیل، پورے گھر میں اسمیل، سمجھ نہیں آئی، بہت پریشانی ہوئی، شاید گوشت خراب ہوا ہے، کیا ہو گیا اللہ جی۔ تو کچھ دیر بعد وہ بو کی شدت سے گھبرا کر میں باہر جب صحن میں نکلی تو پتہ چلا کہ یہ تو صحن میں بھی یعنی بدبو جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور فضا بھری ہوئی ہے۔ پھر خیر تھوڑا وہ دیکھنے بھالنے سے ہی پتہ چلا کہ ساتھ پلاٹ پر کوئی خالی پلاٹ پر کوئی مرا ہوا کتا پھینک گیا۔ اللہ کے بندو، اب جس وقت ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ پھول چکا تھا، اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا، اور یعنی حالت کیا تھی یعنی بدبو کی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو ہم نے جو خاکروب آتا ہے، کوڑا اکٹھے کرنے والا آتا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ بھائی ذرا اس کو کتے پہ آپ مٹی ڈال دیں، تو اس نے کہا جی میں نہیں یہ کم کر سکتا، ایون دو کہ پھر ہم خواتین نے 3-4 خواتین نے مل کر، وہ خالی پلاٹ تھا نا تو مٹی وغیرہ وہاں موجود تھی، ہم نے وہ مٹی اس کے اوپر بھر بھر کر ڈالی، تو کچھ اللہ نے فضل کیا، اور پھر جا کر 2-3 گھنٹوں بعد جا کر فضا اس قابل ہوئی کہ ہم برید کر سکے، سانس لے سکے۔ ہم اس قدر بے شعور قوم ہیں۔ آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر مری ہوئی بلیاں، کبوتر اور کوے اور کتے پڑے ہوں گے، ہم بادر نہیں کرتے، کتنی دیر لگتی ہے۔ آپ نے بلی پال رکھی ہے، کتا پال رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی پال رکھا، آپ کے محلے میں آوارہ بلیاں پھرتی ہیں، وہ کہیں مر گئی ہیں، اگر آپ کی نظر پڑی تو کیا کرتے ہیں ہمارے خاکروب بھی، کیا کرتے ہیں وہ ایسے ٹانگ سے پکڑ کر پھینک کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، گھسیٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ ذرا مٹی ڈال دیں اس کے اوپر، ذرا مٹی ڈال دیں اس کو، ہر گھر کے باہر چھوٹی سی کیاری ہوتی ہے یا محلے میں خالی پلاٹ ہوتے ہیں، تو آپ ان خالی پلاٹس پہ ان جانوروں کو پھینک کر اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، مٹی میں تھوڑا سا چونا ملا دیں، تو یہ جانور جو ہیں ان کی لاش ڈسپوز آف ہو جائے گی، آپ کا ماحول صاف رہے گا، اور آپ کے شعور کا ثبوت ملے گا، پتہ چلے گا کہ آپ باشعور لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں۔ گلے میں تختی لٹکانے سے مہذب کوئی نہیں ہو جاتا۔ تو ہم لوگ باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں مگر عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں، یہ بہت ہی بے وقوفانہ باتیں، اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے بعض جگہ پہ گندگی پڑی نظر آتی ہے، بلی نہیں پوٹی کر دیے چلے، تو اب ہر کوئی منہ بنا بنا کے پھرے گا، اٹھائے گا کوئی بھی نہیں، تو اگر تو وہ ایسی جگہ ہے کہ ایک کارنر ہے، روڈ سائڈ ہے بالکل ہی کنارہ وغیرہ، تو وہیں پر اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں۔ مٹی میں خاصیت رکھی ہے اللہ نے، اس کے اندر وہ جرمز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ڈسپوز آف کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر رستے کے بیچ میں ہے تو ہٹا دیں اس کو وہاں سے، کوئی تو ہٹائے گا نا، کوئی تو ہٹائے گا۔ ہم لوگ سب شور مچاتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک عزیز جو ہیں وہ امریکہ گئے اپنی بہن سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر یعنی کہ وہ رہے کافی دن، تو آئے تو ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی بہت اہم چیز جو آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جس جگہ یعنی اپنی بہن کے گھر رہا تو آگے پارک تھا، تو میں صبح اٹھ کے پارک میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، تو وہاں بہت سارے ریٹائرڈ لوگ تھے اس علاقے میں، تو ریٹائرڈ مائیاں بابے صبح صبح آ جاتے تھے اپنے کتوں کو لے کر واک کرانے کے لیے، تو ہر کسی نے اپنے ہاتھ پر ایک شاپنگ بیگ چڑھایا ہوتا تھا اور اپنے کتے پہ نظر رکھی ہوتی تھی، تو کتے صبح صبح یعنی کہ ظاہر ہے انہوں نے پوٹی کرنی ہوتی ہے، تو وہ اپنی کسی نہ کسی جھاڑی میں کے پیچھے جا کے، درخت کے پیچھے جا کے وہ پوٹی کرتے، اور وہ فوراً اس کا مالک یا مالکہ اٹھتی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ چڑھایا ہوا ہے، وہ وہیں سے پوٹی اٹھاتے اور وہ شاپنگ بیگ میں سے ریپ کرتے، اور اس کو درختوں کے ساتھ بن لگے ہوئے تھے اس میں ڈال دیتے، اور پھر آ کر بیٹھ جاتے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر وہ لوگ یہ کام نہ کریں تو وہاں تو تقریباً ہر کسی کے پاس ایک کتا ہوتا ہے، تو کتے پوٹی کرنے لگے روز، تو اس پارک کا کیا حال ہو ہفتے بھر میں۔ تو مجھے یہ سفاری پارک بچوں کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا کچھ مہینے پہلے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر طرف ڈبے پڑے ہوئے ہیں، یہ خالی کین پڑے ہوئے ہیں، بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، ریپر پڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی حکومت کچھ نہیں کرتی، حکومت تو جو نہیں کرتی نہیں کرتی، ہم خود کیا کرتے ہیں؟ تو لہٰذا دفن کرنے کے اصول جو ہمیں دیے گئے یہ انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے وہ مر جائے تو اسے دفن کریں، اگر آپ نے نہیں بھی رکھا ہوا، محلے کا کوئی اسٹرے ڈوگ ہے، کوئی یعنی آوارہ کتا ہے، کوئی آوارہ بلی ہے بیچاری، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، لاوارث ہے، مر گئی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ اگر کوئی جانور آپ مرا ہوا پاتے ہیں، کوئی پرندہ مرا ہوا پاتے ہیں، کوئی کبوتر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اٹھا کر اس پر مٹی ڈال دیں۔ اگر تو وہ پڑی ایسی جگہ پر ہوا ہے جیسے خالی پلاٹ وغیرہ ہے تو وہاں آپ نہ اس کی باقاعدہ گہری قبر نہ بھی ڈگ کریں، آپ اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیں تو بھی کفایت ہو جائے گی۔ اور اگر
یعنی کہ جیسے کیاری میں ہی گرا ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ جیسے کھود کر تو اسے دفن کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی ڈسپوز آف کرنا سیکھیں. آپ کے گھر، آپ کے یعنی کمرے تب صاف رہیں گے جب آپ کے گھر کا صحن صاف رہے گا. گھر کے صحن تب صاف رہیں گے جب آپ کی سڑک صاف رہے گی. سڑک کون صاف کرے گا؟ آپ کریں گے، دوسروں نے آ کر نہیں کرنا. تو لہٰذا ان چیزوں پر ذرا غور کریں. میرے میاں جو ہے وہ جاپان گئے تو انہوں نے وہاں سے جب آئے تو مجھے بتایا کہ ہمارا جو ہوٹل تھا، میں اوپر اس کی ہمیں چوتھی پانچویں منزل ملی ہوئی تھی، تو صبح صبح اٹھ کر میں کھڑکی میں بیٹھ گیا تو بالکل ارلی نماز کے وقت، تو کہتے ہیں ابھی صبح کا بالکل آغاز تھا تو جاپانی عورتیں ہر گھر میں ہو گئے تھے، پوری ایسے گھر ہی گھر تھے، کالونی تھی ظاہر ہے پوری. تو انہوں نے عورتیں صبح صبح انہوں نے ایپرن باندھے ہوئے، سروں کے اوپر کیپس پہنی ہوئی، وہ صفائی والی جو ایک کیپ ہوتی ہے کہ بالوں کو کور کر لیتی ہے، اور اپنے گھروں کو صاف کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کے آگے سے سڑکیں بھی صاف کر رہی تھیں، اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ڈسٹ پین اور باریک باریک برش تھے. یعنی ان کی ایپرن کی جیب کے اندر برشز تھے جن کے ڈفرینٹ سائزز تھے، اور وہ ان کے ساتھ ڈسٹ کر رہی تھی سڑکوں کے کارنرز کو، اور اپنی گھروں کے باہر جو بنیاں سی بنی ہوتی ہیں ان کے کارنرز کو، تو کہیں موٹا برش تو کہیں باریک برش، اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اس کو استعمال کر کے وہ صاف کر کے اندر چلی گئی. سبھی عورتیں صاف کر رہی تھیں، ہر کسی نے اپنے اپنے گھر کے آگے کا پیچ صاف کیا، اور جو سڑک کے کنارے وہ دیوار بنی ہوتی ہے، سڑک کی بنی ہوتی ہے، اس کو بھی صاف کیا، اور وہ گھروں میں چلی گئی. اور 7 بجے جا کر میونسپل کی گاڑیاں آئیں. میونسپل کمیٹی کی گاڑیوں کے آنے سے پہلے خواتین سڑکوں کو صاف کر چکی تھیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے گھر صاف رکھنے ہیں، اپنا ماحول صاف رکھنا ہے، تو کم از کم ہمیں اتنا کرنا ہوگا کہ مردہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، چاہے پیٹس ہیں، چاہے ویسے بیچارے آوارہ گرد تھے مرا گئے، تو کہیں دیکھیں تو اس کے اوپر ایٹ لیسٹ مٹی ڈال دیں. اگر کسی جانور نے، کسی انسان نے، کسی بے شعور بندے نے کہیں بیٹھ کر پوٹی کر دی ہے، الٹی کر دی ہے، چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں. ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دیں تاکہ ہمارا ماحول صاف ہو. سب کچھ دوسرے لوگ آ کر نہیں کریں گے، ہمیں خود بھی کرنا ہوگا. بہرحال یہ بات بھی ساتھ ہی آ گئی. تو لاشوں کو کور کر دینا، ڈھانپ دینا ضروری ہے، انسانوں کی بھی اور دوسرے جانوروں کی بھی. اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے اور باشعور و مہذب انسان بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.